ہاں جی، اس میں نا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب سچویشن جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں $10 بلین سے نیچے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، انہوں نے کیا طوفان مچایا ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور اس طوفان کے اندر ان کو پاکستان سے کوئی درد نہیں ہے، کوئی پاکستان کے مسائل سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مطلب اس حوالے سے کہ ایک گھر کے اندر مسائل پیدا ہوئے ہوں تو آپ شور مچانا شروع کر دیں، اور ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 2014 سے لے کے وہ پورا نا کرپشن پاکستان کو اتنا بدنام کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ اور انڈسٹریل جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا سٹال ہو گئی اس کی تمام مطلب پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے ساتھ، اور پوری قوم کو اس نے مس لیڈ کیا ہے آن کرپشن گراؤنڈس۔ تو بیسیکلی اس کے پاس کوئی جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا روڈ میپ ملک کو آگے لے کے جانے کا، روڈ میپ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، سلوشنز اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے اس کے اندر جو ہماری اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان اپنے تمام جو ہے نا مطلب ایکشنز میں، اپنی پالیسیز کے اندر جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے پاکستان کو کسی بھی مطلب فردر اکانومک مشکلات سے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کموڈٹیز کا شارٹیج کا ایشو آ جائے گا۔ ہاں، پاکستان کے اندر ویٹ کا ایشو آ رہا ہے، پاکستان کے اندر اور کموڈٹیز کا ایشو آ رہا ہے، اور وہ سارے کا سارا آ رہا ہے سمگلنگ ہونے کی وجہ سے۔ پاکستان کے ارد گرد جو بارڈرز ہیں اس میں یہ جو اسینشل کموڈٹیز ہیں، ہماری ایٹیبلس ہیں، ان کو سمگل کرنے کا جو بھی میتھڈز موجود ہیں، جہاں جہاں پہ بھی غیر قانونی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ان کو اسٹیٹ روکنے کی کوشش تو پوری کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ڈومیسٹک جو فوڈ نیڈز ہیں اس کے اندر مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور انفلیشن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے آنے والی سچویشن ہے جس میں آپ کے پاس مطلب دو اسمبلیز کا الیکشن بھی ہے، اس کے بعد اکانومک کنڈیشنز کو امپروو کرنے کا بھی ٹاسک ہے۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ سارے کرائسس کے اندر سے نکلے گا، اور جو حقیقی سیاسی طاقتیں ہیں الحمدللہ وہ حقیقی سیاسی طاقتیں یکجا ہیں، اور پاکستان کے وائٹل انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان کو جو چلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں۔ اور ایک دھڑا جو پی ٹی آئی کا دھڑا ہے وہ جو پاکستان کے اندر شیطانی کام کر رہا ہے، پاکستان کو بدنام بھی کر رہا ہے، پاکستان کے بارے میں افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں، کیوس کریٹ کر رہے ہیں، افراتفری پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کر رہے ہیں، پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، اور جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے۔ یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام جو ہے خوشحالی حاصل کریں گے۔ اب ساری پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی جو مطلب انٹیلیجنشیا ہے اور جو وائز لوگ ہیں وہ چند باتوں پہ کافی حد تک نا متفق ہو گئے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں آؤٹر ورلڈ کا ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے نیشنل ریسورسز کو یوز کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے اکانومک فلاز رہے ہیں،
لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں محسوس ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں، جس میں آپ سمجھ لیں کہ پورے شاید ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، کیا پورے ایشیا کے اندر 16% مارک اپ ریٹ نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ 16% انٹرسٹ ریٹ کرے، اور اس 16% انٹرسٹ ریٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم چونکہ مجبور ہیں، اگر آپ اس کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے تو اب آئی ایم ایف جو ہے نا آگے آپ کو فردر آپ کے ساتھ جو بھی اس کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں وہ سٹال ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو مزید پینڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ پیسے نہیں دینے، آپ جو ہے وہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے، ہم اس وقت 60,000 ارب کے ارب روپے کے مقروض ہے، 60,000 ارب روپے کے، 60 ٹریلین روپیز کا پاکستان مقروض ہے، اور یہ ٹریلین جو ہے نا یہ 100 ارب نہیں ہے، یہ 1,000 ارب ہے، ٹھیک ہے؟ تو 60,000 ارب کے اوپر ہم 16% انٹرسٹ ریٹ پے کر رہے ہیں بینکوں کو، ٹھیک ہے؟ اب تیزی سے ہمارا جو ہے نا وہ ڈومیسٹک ڈیٹس کی جو تعداد ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یعنی ہم نے ڈالر بورو کرنے کے لیے، ڈالر لینے کے لیے، ڈالر کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ لینے کے لیے ہم نے اپنی پوری اکانومی جو ہے نا داؤ پہ لگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ پاکستان جس کفایت شاری کے ساتھ ڈالر کا موجودہ ریزروز کو استعمال کر رہا ہے، اٹس سو مچ وائز وے، کہ یہاں اب ملٹی نیشنل کمپنیز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے جتنے ایکسپینشن کے پروگرام ہیں یا امپورٹ بیس آپ کی کوئی مشینری، را مٹیریل، آپ کے پرزہ جات جو ہے اس کے ڈالر کی جو ہے ارینجمنٹ آپ خود کریں۔ تو یہاں پاکستان کے اندر اتنی مطلب پوٹینشیل کمپنیز موجود ہیں کہ وہ ڈیفر پیمنٹ پہ بھی باہر سے چیزیں امپورٹ کر سکتی ہیں۔ لیٹ سے کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میری امپورٹ ہے اگر، تو میں اگر اپنے ایکسپورٹر کو یہ کہہ دوں باہر بیٹھے ہوئے کہ جی چائنا میں کہ جی میں تو آپ کو 6 ماہ کے بعد پیمنٹ دوں گا، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جو پاکستان کے اندر بیٹھے امپورٹر ہیں ان کو یہ اگر فیسلٹیز ایکسپورٹر دے سکتا ہے تو ان کو کرنا چاہیے یہ، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ خالی فارماسوٹیکل میں نہیں ہو رہا، کار انڈسٹری میں بھی ہو رہا ہے، یہ بہت سارے اور ٹیکسٹائل کے جو شعبے ہیں اس کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہیں پاکستان سے باہر، جن چیزوں کو ہم امپورٹ کر کے ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ پاکستان کی موجودہ سچویشن کو سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان کو فیور کر رہے ہیں اس وقت۔ تو وہ فیور گورنمنٹل لیول پہ نہیں کر رہے، بلکہ انڈیویجول ہر جو مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری ہے، جو مطلب چیزیں جیسے پاکستان کے اندر کار انڈسٹری جو ہے وہ فلورش کر رہی تھی، اب چونکہ ہر چیز جو ہے وہ مطلب اس کے پرزہ جات جو ہے وہ موسٹلی امپورٹ ہو رہے تھے، تو اب وہ لوکلائزیشن کی طرف بھی سمجھ رہی ہے کہ ادھر جائیں گے تو ہماری سروائیول ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن وہ اگر پاکستان سے باہر سے وہ پرزہ جات منگوا رہے ہیں تو وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ منگوا رہے ہیں، اس پہ اسٹیٹ بینک کے ڈالر تو کم خرچ ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں، اور ٹیکسز وہ پے کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، وہ انتہائی چیپ پالیٹکس ہے، اور وہ پالیٹکس کے اندر مطلب کم ظرفی کی انتہا ہے کہ آپ اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے پاکستان کی وائٹل انٹرسٹ کو اگر داؤ پہ لگا رہے ہیں، کہ اگر آپ جا رہے ہیں جنیوا کے اندر، اگر پاکستان کی ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ لو جی مودی نے یہ پاکستان کے بارے میں کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آج پاکستان فیس کر رہا ہے، یہ آپ کی ایڈیٹ پالیسیز، آپ کی جو پالیسیز تھیں جو آپ نے آنکھیں بند کر کے
اس گیمبلر کو، شوکت ترین کو آپ نے بٹھایا، اور شوکت ترین نے اس طرح کی پالیسیز پورے ایک اپنے ٹینیور کے اندر کی، مئی میں آپ لے کے آئے تھے اور اپریل میں آپ کی حکومت ختم ہوگی، 11 مہینے میں اس نے ایسی کی تیسی پھیر دی، آپ کے اندر یہ ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کفایت شاری کے ساتھ اپنے ڈالر کا استعمال کیا ہوتا، ایکسپورٹ کو بڑھایا ہوتا، آپ مطلب بالکل یہ لبرلائزڈ امپورٹ رجیم کو نہ لاتے، آپ نے پھر یہ بھی کیا کہ 17% سے 12% پہ آپ جو ہے نا گاڑیوں کا سیلز ٹیکس آپ نے فکس کر دیا ابھی، اور سارے بینکوں نے انوالو کیا اپنا پیسہ، اور وہ پیسہ مطلب گاڑیوں کے اوپر خرچ ہوا۔ ٹھیک ہے، گاڑیاں اور ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کا جو ہے بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ترقی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی لوکل انڈسٹری کی طرف توجہ دیتے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف توجہ دیتے تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی نہ ہوتی، اور پاکستان جو ہے نا یہ جس وقت انشاءاللہ یہ تھوڑا پریزنٹ جو اس وقت سچویشن ہے نا اس سے نکل گیا تو یہ انشاءاللہ فلائی کرے گا، پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن سکتا ہے، اور ہمیں اب ساری سیاسی پارٹیوں کو جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر جو اقتصادی ماہرین بھی ہیں اور جو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کیسے آئندہ آنے والے ٹائم پہ کیسے چلانا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو مطلب بری افواہیں پاکستان کے خلاف ہیں اور جو پھیلائی جا رہی ہیں، اگر وہ دیکھیں تو اس میں میجورٹی لوگ وہی ہیں جو ان کے جو ہے نا فالوورز ہیں اور ان کے چیلے ہیں، عمران خان کے چیلے ہیں، وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، گھبرانے والی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا۔ انشاءاللہ مزید سیاسی اور اقتصادی معاملات کے اوپر آپ کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں ضرور کروں گا، جو میرے دل میں آتی ہیں، جو مطلب شیئر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ تھوڑا بہت آتا ہے وہ اگر اس میں کوئی علم والی بات کسی کے تک پہنچتی ہے، ملک کا فائدہ ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں لکی ہوں اس چیز پہ کہ میں کسی کے لیے کوئی علم کا ذریعہ بن سکوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔